السلام علیکم۔ اب ہم نے سب سے پہلے حصہ بے کیا تھا۔ اب ہم حصہ بے کا سوال نمبر 1 کیا تھا، جس میں ہم نے سوال جواب کرنے تھے، جن میں سے کوئی بھی دو مختصر سوال جواب ہم نے تحریر کرنے تھے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، اس میں ہمیں ایک سبق ان مندرجہ ذیل میں سبق دیے جائیں گے، جن میں سے ان میں سے کسی کا ہم نے مرکزی خیال یا پھر خلاصہ تحریر کرنا ہے، حوالے کے ساتھ، مصنف کے حوالے کے ساتھ تحریر کرنا ہے۔ حوالہ، سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہوگی وہ بری کاکی کے بارے میں ہم لکھیں گے، اس کے اندر ہم حوالہ دیں گے۔ سبق کاکی کے مصنف منشی پریم چند ہے۔ یہ مضمون مصنف کے ناول پریم چند کی منتخب افسانے سے ماخوذ ہے۔ اب پہلی ہیڈنگ حوالے کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ تعارف و مصنف کی ڈالیں گے۔ منشی پریم چند کا اصول نام دھنیت رائے تھا۔ آپ بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ پریم چند نے فارسی اور اردو کی تعلیم ایک مولوی صاحب سے حاصل کی، جبکہ انگریزی تعلیم بنارس میں حاصل کی۔ 1901 میں ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات، واقعات کو اپنے افسانوں میں ناولوں کا موضوع بنایا۔ ان کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کل 29 ناول لکھے، جن میں چند یہ ہیں: سوز و وطن، واردات، بیوہ، بازار حسن، زاد راہ، ترملا، میدان عمل ان کی مشہور تصانیف ہے۔ ان تصانیف کا یاد کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ اس کے علاوہ حوالے میں ہمیں نام بتانا ہوگا، اور تعارف میں ہمیں پوری طرح سے جو بھی، جیسے کہ اس کے اندر منشی پریم چند ہے، ان کا حوالہ تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم مرکزی خیال شروع کریں گے۔ تو مرکزی خیال میں یہ لکھنا ہوگا کہ سبق بری کاکی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہر مذہب میں اخلاقی فریضہ ہے۔ جس طرح اس مضمون میں مصنف نے ایک بیوہ بری عورت کا قصہ افسانے کی شکل میں تحریر کیا ہے، اس کے بعد ہم ایک شعر تحریر کریں گے۔ وہی محسوس کرتے ہیں خلش درد محبت کی، جو اپنوں سے بڑھ کر کسی سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سے لکھیں گے، بدھ رام کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بوری کاکی کا ہر طریقے سے خیال رکھتا، کیونکہ وہ اس کے خاندان جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اسی بوری کاکی کی وجہ سے تھا۔ لیکن وہ ساری جائیداد لینے کے بعد اور اس بوری کاکی اور جائیداد لکھتے وقت تو جو وعدے کیے تھے سب کچھ بھول گیا۔ اس کہانی میں چھوٹی بچی لادلی کا کردار بہت اعلیٰ ہے، جس نے اس بوری کاکی کا ہر طریقے سے خیال کیا۔ تو مرکزی خیال میں اب بدھ رام کو کیا کرنا چاہیے تھا جس نے نہیں کیا، اور اس نے جو ہے بری کاکی کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر سے ایک شعر لکھیں گے، مبارک ہے جو دل میں دوسروں کا درد رکھتے ہیں، نہا سینوں میں عشق گرم آہ سرد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قومی ہمدردی کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ اس میں ان میں سے کسی بھی ان 4 میں سے آپ یاد کریں گے تو ان میں سے انشاءاللہ کوئی آئے گا جو آپ آرام سے کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہم حوالہ کریں گے، حوالے لکھیں گے۔ سبق قومی ہمدردی کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ان کے مصنف کون ہے؟ الطاف حسین حالی۔ یہ مضمون حالی کی کلیات نثر حالی دوم سے محفوظ ہے۔ تعارف مصنف میں ہم لکھیں گے، اس میں ہم الطاف حسین حالی کے بارے میں اور گہرائی سے بتائیں گے کہ نام الطاف حسین حالی تخلص حالی شمس العلماء آپ کا خطاب تھا۔ شمس العلماء حالی کا خطاب تھا۔ پانی پت میں 1873 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہوئی، پھر آپ دہلی چلے گئے، جہاں آپ کو مشہور شعراء کی صحبت میسر آئی۔ یہی انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر اور موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ ان کا یہ مضمون قومی ہمدردی بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ کس طرح خلق کو خدا کی خدمت اور قومی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کریں۔ اس کے بعد ہم شعر لکھیں گے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کارو بیاں۔ اس کے بعد ہم مرکزی خیال تحریر کریں گے۔ قومی ہمدردی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص مصیبت کے حالات میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا
استحقاق رکھتا ہے۔ مقبول اقبال یعنی کہ اقبال کہتے ہیں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں سے، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کہہ کارخانہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ یعنی کہ ہمدردی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اس بات کو حالی نے اپنی تحریر میں درج کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرکزی خیال جو ہم نے تحریر کرنا ہے وہ ہے سیانہ بادشاہ۔ اس کا حوالہ ہم دیں گے کہ سبق سیانہ بادشاہ کے مصنف ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ ہیں۔ ہمیں ان کا نام یاد ہونا چاہیے۔ یہ مضمون ان کی لوک کہانیاں حصے اول سے ماخوذ ہے۔ اس کی اردو میں مترجم ڈاکٹر سعید سعدیہ نسیم آرا سرتاج ہیں، یعنی کہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ ان کا نام بھی یاد ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہم جو سبق کے مصنف ہیں ان کا اور تعارف بیان کریں گے، یعنی کہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک گاؤں میں جعفر خان لخاری ضلع سانگر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی۔ انہوں نے ایم اے علی گڑھ یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ انہوں نے اردو سندھی لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائیکی اور اردو کی بھی ماہر تھے۔ موجودہ لوک کہانی سیانہ بادشاہ آپ کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیوں سے لی گئی ہے، یعنی کہ کس سے اخذ کی گئی ہے؟ ان کی ایک لوک کہانی سے اخذ کی گئی ہے۔ سیانہ بادشاہ کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد ہم مرکزی خیال کی طرف بڑھیں گے۔ مرکزی خیال میں سبق سیانہ بادشاہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دھن و دولت ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ مال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی کہ مال کی وجہ سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے وراثت میں اس کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے۔ جیسے کہ سیانہ بادشاہ میں شاہوکار زمیندار نے اپنی ملکیت کو چاروں بیٹوں میں برابر تقسیم کی، لیکن بیٹے باپ کی منصفانہ تقسیم کو نہ سمجھ سکے۔ اس کے درمیان مال کے لیے تکرار شروع ہو گئے۔ معتبر لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ تب وہ چاروں اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے مطابق فیصلہ کرانے گئے۔ پریشان ہوں میں مشتاق، لیکن کچھ نہیں کھایا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر پیٹ کی گتھی بڑی دانش مندی اور دانی سے سلجھائی۔ جو ہے پردوں میں پناہ چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی تربیت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ یعنی کہ جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے کس طرح بھائیوں میں مسائل پیدا ہوئے اور کس طرح ایک بادشاہ نے ان کی مسائل کو حل کیا، ان کو مشورہ دیا۔ اس کا جو سبق ہے وہ سیانہ بادشاہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگلا سبق امید کی خوشی ہے۔ اس کا حوالہ ہم یوں تحریر کریں گے۔ سبق امید کی خوشی، اس کے مصنف سر سید احمد خان ہے۔ یہ مضمون ان کی مضامین سر سید سے ماخوذ ہے۔ ان کے مضامین سر سید سے ماخوذ ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے لازمی۔ تعریف مصنف میں ہم بتائیں گے، سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک، فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ سر سید نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنی اخبار سید اللہ اخبار سے کیا۔ سید اللہ اخبار کے ذریعے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ مسلمانوں کی اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کی، جو ترقی پر کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گئی۔ یعنی کہ جو تہذیب الاخلاق نکالا انہوں نے، اس کے علاوہ انہوں نے علی گڑھ اسکول بنایا، جو آگے چل کر کیا بن گئی، ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا مرکزی خیال ہم یوں بیان کریں گے کہ سبق امید کی خوشی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مصنف بڑی خوبصورت انداز میں انسانوں پر یہ واضح کیا ہے کہ زندگی میں جو چیزیں زیادہ دور ہوتی ہیں اور جس کا حصول دشوار ہوتا ہے،
وہی چیزیں جب محنت کے بعد حاصل ہو جاتی ہیں تو زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو چیز ہم اپنی محنت سے حاصل کریں اس چیز کی قدردانی ہم زیادہ کرتے ہیں۔ اس طرح جب حضرت آدم نے شیطان کو بہکاوے میں آ کر غلطی کا ارتکاب کیا تو یہ امید ہی تھی جس نے ان کو مایوس نہ ہونے دیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مجھے آپ اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مایوسی سخت ناپسند ہے۔ اس طرح ایک ماں اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے اچھی اچھی دعائیں اور اچھے مستقبل کی باتیں کرتی ہیں۔ یہ اچھی امیدیں ہی ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہیں اور انسان بھی مشکل وقت میں گھبراتا نہیں ہے۔ بقول اقبال یعنی کہ اقبال فرماتے ہیں، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم حیض موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس شعر کو ہم ڈال کر اپنی مرکزی خیال کی شناخت کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔